کر میرا دل تڑپ اٹھتا ہے، تمہاری مسکراہٹ کو دیکھ کر میرے دل میں ایک اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ جب نوجوانوں کو پر امید دیکھتا ہوں تو یہ برابر مجھے پیغام ملتا ہے کہ الحمدللہ آنے والے طوفانوں کا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں، مگر یاد رکھو تم کب تک ووٹ ڈالنے والے بنو گے، تم کو ووٹ لینے والا بنے گا۔ تم کب تک ووٹ ڈال کر غیروں کے محلوں کو چمکا دیا اور اپنے گھروں کو اندھیروں میں چھپا دیا۔ نوجوانوں، بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، ووٹ ایک امانت ہے۔ ووٹ کو استعمال کرو اپنی جماعت کے لیے، ووٹ کو استعمال کرو اپنے اتحاد کے لیے، ووٹ کو استعمال کرو تاکہ گجرات میں ہم بتا دیں کہ ہم لاوارث نہیں، ہم انسان ہیں، ہم انسان ہیں، ہماری یاد رکھو نوجوانوں، آواز اسی کی سنی جائے گی جس کا نمائندہ ہوگا، جس کا لیڈر ہوگا۔ اگر تم سمجھو گے کہ کانگریس اور دوسری پارٹی کو ووٹ ڈالنے سے ہم بی جے پی کو روک سکتے ہیں، یہ بی جے پی کو نہیں روک سکتے ہیں۔ بی جے پی کو اگر کوئی روک سکتا ہے اور سمویدھان کے دائرے میں رہ کر ان کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر ہم اپنے حقوق کو منوا سکتے ہیں تو اس پارٹی کا نام مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، 26 تاریخ کے دن آپ اپنے ایک ووٹ کا استعمال کریے۔ مجھ پر الزام لگایا جاتا ہے کہ بھارت کے کونے کونے میں تم جا کر الیکشن لڑتے ہو، تو سن لو کانگریس اور جو لوگ اس بات سے اتفاق نہیں کرتے کہ اویسی کیوں جا کر چناؤ لڑتا ہے، چناؤ لڑنا میرا ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، میرا آئینی حق ہے، مجھے کوئی نہیں روک سکتا چناؤ لڑنے سے۔ میں ایک سیاسی پارٹی کا خادم ہوں، میں کوئی این جی او نہیں چلاتا ہوں، میں کوئی فلاسفر نہیں ہوں، میں ایک سیاستدان ہوں، اور میں جتنا دیکھ چکا ہوں میری چھوٹی سی زندگی میں پڑھ کر تھک نہیں جاتا ہوں ان تمام ظلم کی داستانوں کو سن کر، بلکہ میرا یقین اور پختہ ہو جاتا ہے کہ ہم کو اپنی ایک سیاسی لیڈرشپ کو بنانا پڑے گا۔ سیاسی لیڈرشپ کو پیدا کرو۔ جو لوگ سمجھتے کہ الیکشن نہیں لڑنا چاہیے وہ خوابوں کی دنیا میں اپنی زندگی کو گزار رہے۔ تم اگر ووٹ استعمال کرو گے، اپنے لیے استعمال کرو، اپنے روشن مستقبل کے لیے استعمال کرو، اپنی ایک سیاسی لیڈرشپ کو مضبوط بنانے کے لیے استعمال کرو، تو یاد رکھو ہو سکتا ہے کہ میں زندہ نہ رہوں مگر آنے والی نسلیں پکار کر کہیں گی کہ فلاں تاریخ کوئی دیوانہ آیا تھا اور یہ دیوانہ آ کر ہم سے چیخ مار کر کہہ رہا تھا کہ اٹھو، یہ وقت بیٹھنے کا نہیں ہے، یہ وقت کھڑے رہنے کا ہے، یہ وقت سجدوں میں جانے کا نہیں ہے، یہ وقت قیام کا ہے سنت کے مسلمانوں، یہ وقت کھڑے ہو کر اپنے حق کو منوانے کا ہے۔ یقیناً ہم سجدوں میں گریں گے تو اللہ سے بھیک مانگنے کے لیے گریں گے، ہم کسی کے آگے گردن نہیں جھکائیں گے۔ وقت کا ظالم ہوگا تو سینہ تان کر کھڑے ہو کر بھارت کے سمویدھان کے دائرے میں رہ کر ہم اپنے حقوق کا مطالبہ کریں گے۔ اور جو لوگ مجھ پر الزام لگاتے ہیں کہ اویسی الیکشن لڑتا ہے تو بی جے پی کو فائدہ ہو جاتا ہے، ارے بنگال میں جا کر دیکھو 294 سیٹ پر کانگریس لڑ رہی ہے، 294 سیٹ پر کانگریس لڑ رہی ہے، ٹی ایم سی لڑ رہی ہے، 250 سیٹ پر لیفٹ فرنٹ لڑ رہے اور اویسی کی پارٹی 11 سیٹ پر لڑ رہی ہے، تو سب کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ 294 سیٹ پر کانگریس لڑتی ہے، لیفٹ فرنٹ 250 سیٹ پر لڑتا ہے، ٹی ایم سی 294 لڑتی ہے، بی جے پی بھی 294 لڑتی ہے، اور سب کو درد کیا ہے کہ یہ آخر کون ہے جس کے سر پہ ٹوپی ہے، چہرے پہ داڑھی ہے، جس کی زبان تیز تلوار کی طرح چلتی ہے، یہ 11 سیٹ پر لڑتا ہے، تو ان کو درد شروع ہو جاتا ہے، ان کو لگتا ہے بی جے پی جیت جاتی ہے۔ ارے 11 کو چھوڑو، 270 پر تم جیت جاؤ اور بی جے پی کو ہرا دو، تم میں دم ہے تو بتاؤ مجھے۔ تم کب تک اس سماج کو روکو گے کہ اس کی لیڈرشپ نہ بنے؟ مجلس سے ڈر اسی لیے ہے کہ سب کی لیڈرشپ ہوتی ہے، پٹیل سماج کی لیڈرشپ ہوتی ہے، او بی سی سماج کی لیڈرشپ ہوتی ہے، دلتوں میں بعض طبقات کی لیڈرشپ ہوتی ہے،
بھارت میں اگر کسی کی لیڈرشپ نہیں ہو سکتی تو ظالم لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان کی لیڈرشپ نہیں ہو سکتی ہے. بار بار کیا بولتے ہیں, ارے ایک پارٹیشن ہو گیا. ارے تم جھوٹ بول رہے ہو, پارٹیشن کا ذمہ دار مسلمان نہیں تھا, کیونکہ 90% مسلمان تو ڈال ہی نہیں سکتے تھے اس زمانے میں جب وہ ظالم جنا اس ملک پہ 2 ٹکڑے کیے. اور 2 ٹکڑے کرنے والوں میں کیا کانگریس پارٹی شامل نہیں ہے؟ بالکل ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, مولانا ابوالکلام آزاد اپنی کتاب انڈیا ونز فریڈم میں کہہ رہے کہ میں گاندھی کے پاس گیا, میں نہرو کے پاس گیا کہ بھارت کے ٹکڑے مت ہونے دو. اور مولانا آزاد نے کیا لکھا وہ آپ اس کتاب کو اٹھا کر پڑھ لیجئے. میں بھارت کی جمہوریت کو مضبوط ہونے کے لیے کہہ رہا ہوں, سمویدھان میں یقین کو